جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ موسیقی کی تو دو قسمیں ہیں، ایک تو انسٹرومنٹل میوزک اور دوسری ووکل گائی ہوئی موسیقی، اور جو کہ یقیناً انسٹرومنٹل میوزک سے کہیں زیادہ مقبول ہے. اور ہمارے ہاں تو کچھ ایسا حساب ہے کہ جہاں کوئی شعر دیکھ لیتے ہیں تو اس کو گنگنانے لگتے ہیں، یہ گانے لگتے ہیں. ہمارے ہاں چونکہ اورل ٹریڈیشن ہے تو اس سے بھی شروع ہوا، اور آپ دیکھیے کہ خواہ وہ کافی ہو یا صوفیانہ کلام ہو یا غزل ہو یا نظم ہو یا گیت ہو یا دوہا ہو، ہر چیز جو ہے وہ گائی جاتی ہے. اب میرے خیال میں یہ عجیب سا ہوگا کہ اگر ہم یہ توقع کریں کہ مغرب میں کوئی کیٹس اور شیلے کے کلام کو دیکھ کے گانے لگ جائے تو اس پہ شاید پاگل پن کا شبہ بھی ہونے لگے گا. وہاں تو خاص طور پر وہ گیت لکھوائے جاتے تھے جو کہ لیرکس لکھے جاتے تھے، جن کو کہ پڑھا جاتا ہے، جن کو گایا جاتا ہے. ان کے ہاں انداز شاعری کو پڑھنے کا مختلف ہے، جیسے کہ اسی انداز سے آپ نے ضیاء محی الدین کو سنا ہوگا، وہ بھی وہاں کی نثر اور نظم جو ہے اسی انداز میں پڑھتے ہیں جو کہ دلکش ہے، لیکن بہرحال ہمارا انداز نہیں ہے. تو آپ یہ سوچئے کہ ویسٹ لینڈ اگر کوئی گانے لگے ٹی ایس ایلیٹ کی تو کیا عالم ہوگا اس کا. سننے والے اپنا سر پیٹ دیں گے، اور چاہے آپ لاکھ کمپیشن کی بات کریں، ایک آدھ دل جلا اس گانے والے کے بھی سر پہ ٹکا دے گا. تو ہمارے ہاں جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک اورل ٹریڈیشن ہے پوئٹری کا اور سنگنگ کا. ہیر وارث شاہ ہو یا شاہ عبداللطیف بھٹائی کا کلام ہو، یہ سب یا صوفیانہ کلام ہو جو قوالی کی شکل اختیار کرے، وہ سب موسیقی ہی کے ساتھ شامل ہے. اور وہ اٹس اے بلینڈ آف، اٹس اے میرج آف پوئٹری اینڈ میوزک والا حساب ہے. تو یہ چیز آپ یہ دیکھیے گا کہ ہمارے ہاں شانہ بشانہ بھی بہت ساری چیزیں چلتی ہیں. مثلاً یہ کہ ایک چیز جو کہ خاص طور پر میں کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ ہمارے ہاں جیسے راگ کی بندش ہوتی ہے، جو کہ شانہ بشانہ چلتی ہے. استاد اپنے شاگرد کو سکھاتا ہے اور شاگرد جو ہے وہ اپنے پھر اگلے شاگرد کو سکھاتا ہے. اس میں معمولی ترمیم تو ہوتی ہے، لیکن بہرحال وہ ٹوٹلی ووکل فارم میں ہوتا ہے اور وہی طریقہ چلا آتا ہے. تو آپ اس کو دیکھیے کہ جب امیر خسرو نے کی جو کلام تھا یا قوالی تھی، وہ اسی طرز میں آج بھی گائی جاتی ہے. مثلاً یہ کہ اقبال بانو کے کاہے کو بیاہی بدیس جو انہوں نے گایا ہے، وہ تو دھن تو ان کی نہیں ہے، ان کے میوزک ڈائریکٹر کی بھی نہیں ہے، وہ دھن تو بنائی گئی تھی، خود امیر خسرو صاحب نے بنائی تھی اور وہی دھن چلتی آ رہی ہے. اور ہیر کی بھی دھن بالکل اسی انداز میں ہے جو کہ اوریجنل ہے. مجھے خطرہ یہ ہے اور خطروں کا مقابلہ کرتا رہا ہوں کہ لوگ سمجھیں گے کہ اس کتاب کو میں پروموٹ کر رہا ہوں، لیکن خیر پروموٹ کرنے میں کوئی برائی بھی نہیں ہے ویسے. تو اس میں ہیر مثلاً ہے وہ اردو ٹرانسلیشن ہے، پہلی دفعہ جیسے مہدی حسن کی، تو وہ اردو ٹرانسلیشن ہے اور وہ وہی دھن ہے، چاہے وہ لتا منگیشکر گائیں ہندی میں اردو میں یا مہدی حسن گائیں تو دھن بہرحال وہی ہے. شیما کرمانی جی آ گئی ہیں اور ان سے درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں کیونکہ وہ پڑھیں گی. کوئی حرج نہیں. شیما آپ کے آنے سے پہلے ہم نے ان سے اجازت لے لی تھی کہ ہم بجائے انگریزی کے اردو میں بات کریں گے. آپ کی بھی اجازت چاہتا ہوں. اچھا تو
چونکہ شیما کی اردو اور انگریزی دونوں مجھ سے بہتر ہے، تو اگر میں احساس کمتری میں مبتلا ہو جاؤں تو آپ مجھے معاف کر دیجیے گا۔ تو اب ہم دیکھیے کہ شیکسپیئر کے پلیز بھی تو پرفارم کرنے کے لیے لکھے گئے تھے نا، دے ور ناٹ مینٹ فار ریڈنگ۔ وہ تو ان کے انتقال کے بعد وہ چھپی، ان کے وہ پلیز جو تھے، اور اس کے بعد لوگوں نے پڑھا۔ اور یہ اور بات ہے کہ اب پڑھا زیادہ جاتا ہے، پرفارم کم کیا جاتا ہے، اور پھر نصاب میں بھی آ گئے ہیں کافی عرصے سے۔ تو آپ یہ دیکھیے، ایک بڑا دلچسپ واقعہ مجھے یاد آتا ہے، جو کل امجد اسلام امجد مجھ سے متفق نہیں تھے، لیکن کل میں نے ان سے یہ بات کی تھی کہ آپ لوگوں کے کلام کو عوام تک پہنچانے میں گلوکاروں اور موسیقاروں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، کلام تو اپنی وجہ سے چلتا ہے، لیکن ایک واقعہ میں نے ان کو بتایا۔ دلی میں احمد فراز جب پہنچے امیگریشن کاؤنٹر پہ، تو جو آفیسر تھا امیگریشن پہ، اس نے دیکھا ان کا پاسپورٹ، تو کہنے لگے آپ احمد فراز ہیں؟ کہنے لگے جی ہاں۔ تو کہنے لگے وہی رنجشی صحیح والے؟ تو کہنے لگے جی ہاں، آپ نے پڑھی ہے میری نظم، میری غزل؟ تو کہنے لگے نہیں پڑھی تو نہیں، لیکن مہدی حسن صاحب سے سنی ہے۔ تو یہ اس قسم کی بات ہے کہ سن کے ہم نے بہت کچھ ایک عام آدمی پہ، ایک امیگریشن افسر پہ، یا ایک گیٹ کیپر پہ جو کہ پڑھا لکھا زیادہ نہیں ہے، اور خاص طور پہ ہندوستان میں جہاں پہ کہ اردو رسم الخط سے لوگ اب بہت کم واقف ہیں، تو وہاں پر تو ہماری زبان اور ہماری شاعری ان مہدی حسن اور فریدہ خانم اور ان سے پہلے بیگم اختر، اقبال بانو اور جگجیت سنگھ وغیرہ کی وجہ سے مشہور ہوئی۔ حبیب جالب صاحب کہا کرتے تھے، خدا انہیں مغفرت کرے، وہ کہا کرتے تھے کہ فیض خواص کا شاعر ہے، میں عوام کا شاعر ہوں۔ ہو سکتا ہے ایک حد تک صحیح ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر نور جہاں مجھ سے پہلی سی محبت نہ مانگ نہ گاتی، اور مہدی حسن گلوں میں رنگ بھرے نہ گاتے، یہ نیرہ نور اور فریدہ خانم ان کا کلام نہ گاتی، تو یقیناً فیض کا کلام عام پبلک تک نہیں پہنچتا۔ اور آج مجھے یقین ہے کہ عام پبلک جو ہے وہ فیض کے کلام سے زیادہ واقف ہے بنسبت حبیب جالب کے۔ اور اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ فیض صاحب میں یا فراز میں یا فراق میں کوئی کمی تھی، نہیں، فیض صاحب کا تو خاص طور پہ بہت زیادہ ان کے ہاں بہت پاورفل میسیج ہوتا ہے، بہت سہل طریقے سے، بہت سٹل طریقے سے، اور ان میں کچھ دائمی اپیل ہے، پیرینیل اپیل جسے کہتے ہیں، جو غالب کی سی ہے، کہ وہ ہر وقت، ہر حالات میں، ہر موقع پر وہ بالکل سچ ثابت ہوتی ہیں وہ باتیں۔ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے۔ یہ تو ہر دفعہ ہوتا ہے، اور خاص طور پہ میاں بیوی کے درمیان میں زیادہ ہوتا ہے، جب آپ کچھ نہ بھی کہہ سکتے ہوں، اور بیوی جو ہے، اب میں زیادہ نہیں کہوں گا کیونکہ ابھی میری بیگم صاحبہ تشریف لائی ہیں، تو بہرحال یہ کہ غلط فہمی ہوتی ہے، بھائی میں نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا، آپ کو کیسے برا لگ گیا؟ تو خیر، تو بات یہاں سے چلی، مہدی حسن کی بات چلی، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے شاعروں سے زیادہ غزلوں کو یا نظموں کو ان کے میرٹ پہ گایا ہے، اور وہ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مثلاً رضی ترمذی سے بہت کم لوگ واقف ہیں، لیکن ان کی نظم بھولی بسری چند امیدیں، چند فسانے یاد آئے، جو اس کے سی ڈی میں ہے، تو وہ بھی انہی کی گائیکی کی وجہ سے ہم سننے لگے۔ تو
مشہور شاعروں کو تو انہوں نے گایا، کم مشہور کو بھی گایا، اور نامعلوم شعراء جیسے فرحت شہزاد وغیرہ کو بھی گایا. تو وہ شعریت پہ جاتے تھے. آپ اگر دیکھیے تو ان کے کلام میں فیض اور غالب کم ہے ضرور، غالب تو خاصے کم ہیں، فیض صاحب کو گایا ہے. اس پہ ایک برسبیل تذکرہ میں ایک بات کہتا چلوں. علی سردار جعفری جب آج سے 15-20 سال پہلے یہاں آئے تھے تو انہوں نے ایک بات کہی تھی، اور میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں. آپ دیکھیے کہ وہ کس حد تک صحیح ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستانی گانے والے جو ہیں وہ تھوڑے سے متعصب ہیں، وہ ہمارے شعراء کے کلام نہیں گاتے. تو کچھ حد تک تو یہ بات صحیح ہے، اور ہندوستانی شاعری جو ہے وہ ہماری شاعری سے کچھ کم تو نہیں تھی. اچھا، جب ہم بات کرتے ہیں مشہور شعراء کی اور کم مشہور شعراء کی، تو میں شیما سے درخواست کروں گا کہ وہ میر کی غزل جو ہے وہ پڑھ کے سناتے ہیں. آپ یہاں آئیں گے یا میں یہیں سے پڑھ دیتی ہوں، سب کو دکھ رہا. جی آواز سب کو آ رہی ہوگی نا؟ ٹھیک ہے. میر صاحب کی غزل. دیکھ تو دل کے جان سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے. گور کس دل جلے کی ہے یہ فلک، شعلہ ایک صبح یہاں سے اٹھتا ہے. لڑتی ہے اس کی چشم شوخ جہاں، ایک آشوب وہاں سے اٹھتا ہے. نالا سر کھینچتا ہے جب میرا، شور ایک آسماں سے اٹھتا ہے. سد لے گھر کی بھی شعلہ آواز، دودھ کچھ آشیاں سے اٹھتا ہے. بیٹھنے کون دے ہے پھر اس کو جو تیرے آستان سے اٹھتا ہے. یوں اٹھے آہ اس گلی سے ہم، جیسے کوئی جہاں سے اٹھتا ہے. عشق ایک میر بھاری پتھر ہے، عشق ایک میر بھاری پتھر ہے، کب یہ تجھ ناتواں سے اٹھتا ہے. شکریہ. اچھا، میرے خیال میں اب مہدی حسن صاحب سے سنیے. اور ایک چیز جو میں بتانا چاہوں گا کہ مہدی حسن صاحب نے غزل سے پہلے ایک ہندی کا دوہا گایا تھا جو اس میں شامل ہے. یہ اوریجنل ریکارڈنگ ہے 1976 کی، جب مہدی حسن صاحب آئے تھے، نئے نئے تھے، اور ایک محفل کی تھی ہندوستان میں، لاہور میں. تو ہندوستان کی سرحد سے قریب ہے نا لاہور، اس لیے کبھی کبھی غلط فہمی ہو جاتی ہے تو پاکستان میں. تو یہ غزل کی اہمیت یوں بھی ہے کہ جب یہ غزل نور جہاں نے کہا کہ وہ اپنے سابق شوہر، کئی سابق شوہر تھے لیکن دوسرے شوہر کے ساتھ گاڑی میں کہیں ڈرائیو کرنے جا رہی تھیں، تو ایک پان کی دکان پہ جب وہ رکے تو یہ آواز آئی، تو انہوں نے کہا اعجاز رک جاؤ، یہ پتہ نہیں کون گانے والا ہے، کتنا سریلا ہے. تو بجا دیجیے. شیتل چند اگنی شیتل چند اگنی بن گئے، کانٹے بن گئے پھول، پیار نہ کرنا کوہ کسی سے،
प्यार है मन की भूख। बस्ती बस्ती खाक उड़ी है, जंगल जंगल ये धुआं